اب انشاءاللہ ہم کتاب سے پڑھتے ہیں. عمرہ حدیبیہ. عمرہ حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری. عمرہ کے لیے روانگی اور حدیبیہ میں پڑاؤ. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں. امن کے ساتھ، اس کو انڈرلائن کر لیں. اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا. یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وہی پر مبنی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں. گرد و پیش میں جو اعراب تھے ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا گیا، مگر انہوں نے تاخیر کی. ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں گے، مگر بعد میں عذر یہ تراشا کہ ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے. یہ آنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان دشمنوں کے نرغے میں جا رہے ہیں، وہاں سے واپس کیسے آئیں گے، یہ تو واپس نہیں آئیں گے. تو انہوں نے یہ عذر تراشا کہ ہم بزی ہیں، ہم مصروف ہیں. کبھی ہم تو یہ بہانہ نہیں بناتے دین کے راستے میں کہ ہمارے بچوں کی وجہ سے ہم بزی ہیں، یا مرد حضرات یہ بہانہ بنائیں کہ ہم اپنے کاروبار کی وجہ سے بزی ہیں، ہم نہیں آ سکتے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے. اب یہ 1400 لوگ تھے. آج اگر آپ دیکھیں تو عمرہ گروپ اور حج گروپ اتنا بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا. کتنے ویل آرگنائز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کہ 1400 لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، جہاں نہ کوئی فیسلٹیز ہیں، نہ کوئی ہوائی جہاز ہیں، نہ کوئی بحری جہاز ہیں، زمینی سفر کر رہے ہیں 1400 لوگ. اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. یہ عمرے کے سفر میں جانوروں کا لے جانا نفلی ہدی کے طور پر تھا. عمرہ میں بھی اگر کوئی شخص چاہے تو قربانی کر سکتا ہے، پر وہ نفلی ہدی ہوتی ہے، نفلی قربانی ہوتی ہے، اور یہ کی جا سکتی ہے. اور دوسری وجہ یہاں یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ہدی کے جانور کو لے جانے کی وجہ یہی تھی کہ مشرکین کو اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے. کیونکہ اب 1400 لوگ جب آ رہے ہوں تو وہ ایک لشکر کی ہی شکل نظر آ رہا ہوتا ہے. ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے، یہ ایک اور علامت کہ یہ ہدی ہیں. کوہان چیر کر نشان بنایا، یہ ایک اور علامت کہ یہ ہدی ہیں. اور عمرے کا احرام باندھا، یونیفارم پہن لیا عمرے کے لیے. پھر آپ نے سفر جاری رکھا. عسفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں. قریش جنگ چاہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں. انہوں نے ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ عسفان کے قریب قراع الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں. یعنی اپنا فوجی لشکر بھی بٹھا دیا ہے. نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا ہے. احابیش حبشیوں کی جمع ہے. انہوں نے حبشی بھی اکٹھے کر رکھے تھے. یہ جو حبشی تھے کرائے پر جنگوں میں شامل ہوتے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آفیشل آرمی تو نہیں تھی، یہ پیڈ آرمی تھی. یعنی جن کو پیسے دیے جاتے تھے تو وہ آرمی میں شامل ہو جاتے تھے. ایک آفیشل آرمی ہوتی ہے نا، باقاعدہ جو فوج ہوتی ہے کسی بھی ملک کی. اس کے علاوہ انہوں نے احابیش کو جمع کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں.
یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر اللہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں. کریں تو کیا کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے لڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کی، کیونکہ آپ نے مشورہ کیا تھا نا کہ اب کریں تو کیا کریں، ہم جائیں جا کر ان کے گھروں کو، ان کے راستوں کو ٹیک اوور کر لیں، کیا کریں ہم. ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا. ابھی ظہر کی نماز پڑھنے جماعت سے سارے مسلمان، اس وقت خالد بن ولید جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، چاہتے تو حملہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس وقت اس موقع کو مس کر دیا. کہتے ہیں ہم نے مس کر دیا اس موقع کو. مسلمان تو اپنی نمازوں میں لگے ہوئے تھے، ہم چاہتے تو انہیں پکڑ لیتے، انہیں مار لیتے. پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے، یعنی اب یہ نیکسٹ جو نماز پڑھیں گے عصر کی، ہم یہ حملہ اس میں کریں گے. لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکہ سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر ثنیۃ المرار پہنچ گئے، جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں. وہاں پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی. لوگوں نے کہا قصواں اڑ گئی. آپ نے فرمایا قصواں اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. کون سے ہاتھی؟ اصحاب فیل والے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں سے تسلیم کر لوں گا. اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی. پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا. اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی خزاع کی ایک جماعت کے ساتھ آیا. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے. اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں. آپ نے اسے بتایا کہ ہم محض عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، نیز یہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو آپ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک آپ کا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہتر انداز میں اپنا موقف سامنے رکھ دیا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، اگر صلح کرنی ہے اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر لڑائی کرنی ہے تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے دینے تک لڑیں گے، یعنی ہم اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کہی کیونکہ آپ جنگ کے لیے آئے نہیں تھے، لیکن اگر جنگ کرنی پڑی تو کریں گے، اور ایسی کریں گے. بے شک ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم ایسی لڑائی لڑیں گے کہ اپنی جانوں کو دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین گفت و شنید. بدیل نے واپس پلٹ کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا. آپ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی. اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن اکرمہ کو بھیجا. جب وہ نمودار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں لوگوں کی نفسیات کو بھی جان لیتے تھے. اب جب یہ شخص آیا حلیس بن اکرمہ جو کہ ہدی کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ہدی کے جانوروں کو کھڑا کر دو. آپ سوچیں اتنے سارے ہدی کے جانور جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو کیسا منظر ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا. اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں.
بھلا یہ کیا کہ لخم و جزام اور حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے؟ بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے یہ بات سنی تو کہا بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم عربی ہو، تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اس نے آ کر بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ یعنی اگر آپ مکہ میں زبردستی داخل ہو بھی جاتے ہیں اور اپنی ہی فیملی والوں سے لڑتے ہیں تو آپ ختم بھی کریں گے تو کن کو ختم کریں گے؟ اپنے ہی لوگوں کو نا، عرب کے لوگوں کو، مکہ میں رہنے والے لوگوں کو ہی ختم کریں گے۔ تو کبھی آپ نے سنا ہے کسی عرب کے بارے میں کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت پیش آئی، یعنی آپ کو شکست ہوئی، تو میں آپ کے گرد ایسے اوباش لوگ دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نہ دے سکا۔ وہ اس لیے بھی چپ ہو گیا کیونکہ ابو بکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا، ایک احسان کیا تھا ابو بکر نے، اس وجہ سے عروہ نے ابو بکر کو کوئی جواب نہیں دیا۔ عروہ بات کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مغیرہ کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ الگ رکھو ورنہ تمہارا ہاتھ دوبارہ تمہاری طرف واپس نہیں جائے گا، یعنی یہ کاٹ دیا جائے گا۔ بدتمیزی ایک طرح سے کر رہا تھا، تو اسی لیے صحابی نے ایسا سخت جواب دیا۔ عروہ نے کہا، او غدار، کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ عروہ کے بھتیجے تھے، جو یہ روک رہے تھے اور تلوار کا دستہ مار رہے تھے، وہ ان کے بھتیجے تھے۔ کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تو قبول کر لیا لیکن مال سے برات اختیار کی تھی، اور اسی غداری کا ذکر عروہ کر رہے ہیں، اپنے بھتیجے کو اسی غداری کو کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ اس موقع پر عروہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا، واپس جا کر قریش سے کہنے لگا، اے قوم، واللہ، اللہ کی قسم، میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس بھی ملاقاتیں کی ہیں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ وہ کھنگھار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات کرتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے بھی نہ تھے۔ انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو۔ اسی سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموش ساتھ جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے۔ یہ 70-80 نوجوان تھے جنہوں نے مسلمانوں کے کیمپوں میں ہنگامہ آرائی کی۔ مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے۔ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ شر پسند ہوتے ہیں، نہیں چاہتے کہ صلح ہو، تو وہ پھر اسی طرح کی ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا رعب طاری ہوا، دوسری طرف ان کے اندر صلح کا رجحان اور بڑھ گیا۔ اسی سلسلے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔
وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ اس سورہ فتح کی آیت ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مشرکین مکہ کی طرف بھیجا، اور اسی دوران بیعت رضوان بھی ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں۔ سفیر کہتے ہیں کسی ملک یا کسی علاقے کا نمائندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں جو انہیں یقینی طور پر بتلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کیا کوشش کر رہے تھے؟ صلح کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ جو 1400 صحابہ کرام آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو ان کی آنکھیں بیت اللہ کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ ظاہر یہ انہی کا علاقہ تھا جو دن رات اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے، اور اب 6 ہجری ہے، یہ 6 ہجری میں ایک مرتبہ بھی مکہ یہ نہیں آئے تھے، اپنے ہی گھر نہیں آ سکتے تھے۔ بھرپور کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر رہے تھے کہ احرام کی حالت میں ہیں، امن کی بات ہو جائے، عمرہ کرنے دیا جائے، بار بار یہی یقین دہانی کروا رہے تھے، اور اب باقاعدہ آفیشل طریقے سے سفیر بھیج کر ڈائلاگز کروائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت بھی سنا دیں۔ ایک تو یہ کام کرنے جائیں گے کہ قریش سے ڈائلاگز ہوں گے، بات چیت ہوگی، اور دوسرا یہ کام کہ وہاں مکہ میں جو کمزور مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، ان کو جا کر قریبی فتح کی بشارت بھی دیں، یعنی مشکل حالات میں پر امید رہنے کی بات کی گئی، اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی، سب علل اعلان مسلمان ہو سکیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں گے، اپنے مسلمان ہونے کے بعد اسلام پر عمل کر سکیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ یہ انہی کے فیملی کے بندے تھے، ابان بن سعید اموی۔ حضرت عثمان اسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا گیا ہو۔ یہاں پر بھی آپ قریشیوں کی چال بازی دیکھیں کہ حضرت عثمان کو کہتے ہیں آپ تو احرام کی حالت میں آپ کر لیں عمرہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، جب تک کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کے رکھا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حالانکہ کتنا زبردست موقع تھا کہ خود عمرہ کر لیتے اور پھر آ کے جو ڈائلاگز ہوئے وہ بتا دیتے، ایک کا تو عمرہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، کہا جو سب کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ پھر قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ غالباً وہ یہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں، یعنی تھوڑا لمبا ٹائم نکل گیا، پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں، مگر ان کی تاخیر سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ چونکہ قاصد کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں۔ اب انہوں نے ہمارا سفیر قتل کر دیا ہے، ہمارے قاصد کو قتل کر دیا ہے، اب یہ اعلان جنگ ہے، اور اب ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ مارکہ آرائی یعنی جنگ نہ کر لیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی۔ صحابہ ٹوٹ پڑے اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ حضرت عثمان وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اگر عثمان بھی یہاں ہوتے اور بیعت کرنا پڑ جاتی موت پر اور جنگ پر تو وہ پیچھے نہ رہتے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہی اس کا نام بیعت رضوان پڑ گیا۔ قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست روب طاری ہوا، اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عامر کو بھیجا۔ سہیل نے لمبی گفتگو کی، بالآخر درج ذیل شرطیں طے ہوئیں، یعنی یہ شرطیں طے ہوئیں جب آگے بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے، یعنی اس سال تو عمرہ ہم پھر بھی نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال مکہ آئیں اور وہ بھی صرف 3 دن کے لیے، 3 روز کا قیام کریں گے، ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی، یعنی ایک تلوار وہ بھی چھپی ہوئی، ظاہر نہیں۔ یہ وہ جذباتی امتحان تھا جو تمام اصحاب سے لیا گیا کہ بالکل مکہ کے قریب آ کر اب ان سے کہا جا رہا ہے واپس جانا ہوگا۔ بہت بڑی جذباتی تکلیف تھی۔ بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں اور آپ کو کوئی امیگریشن والے کہیں کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کی ڈاکیومنٹس میں یہ ایشو ہے یا کچھ بھی ایشو، آپ کو جانا ہوگا، آپ احرام کی حالت میں۔ اس وقت کو صرف سوچ کے اپنے دل کی کیفیات کا آپ اندازہ لگا لیں کہ دل خون کیا اثر ہوتا ہے کہ ہم کریں کیا، کوئی حل نکل آئے، ہمیں عمرہ کرنے دے دیا جائے، بس کچھ بھی ہو جائے، اب ہم عمرہ کیے بغیر نہیں جائیں گے، اور ایسے میں واپس جانا پڑے، بہت مشکل۔ اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ ہماری طرح 3-3 4-4 گھنٹے کے ہوائی جہاز سے سفر کر کے نہیں پہنچی تھی، 8 دن سفر کر کے پہنچے ہیں مدینہ سے مکہ، صحرائی سفر، اور اب واپس جانا ہے۔ یعنی مکہ والوں نے جو ایک بات ٹھان لی تھی نا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، سو نہیں کرنے دیا انہوں نے، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کوئی بات نہیں، اب آپ آ ہی گئے ہیں تو آ جائیں، اب نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو پرمیشن لے کر آئیں گے۔ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، کسی کو نہیں روکا، انہی کو روکا۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو بھی مشرکین ہیں وہ مسلمانوں کے کیسے دشمن ہیں، ان کے راستوں میں کیسی کیسی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ باقی دنیا بھر کے لیے کوئی پابندی نہیں، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نہ تجارت پر کوئی پابندی ہے، نہ سفر پر کوئی پابندی ہے، نہ ویزا پالیسیز میں کوئی ریسٹرکشنز ہیں یا اسٹرکٹنس ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ہر راستے میں بیریئرز کھڑے کر کے رکھیں، اور آئے دن ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں۔ دوسری شرط، فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی، یہ بہت اچھا ہو گیا، امن و امان رہے گا، کوئی جنگ نہیں، 10 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ تیسری شرط، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، یعنی دیگر قبائل کو یہ آزادی ہے کہ وہ جس کے بھی ایگریمنٹ میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آ جائے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ چاہے گا وہ لازماً مسلمان ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ جا رہا ہے، تو قریشیوں نے کہا کہ اس کو واپس دینا ہوگا، اور آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اب کوئی ہجرت نہیں کر سکتا مکہ سے مدینہ، کوئی کرے گا تو اس کو مسلمان واپس کریں گے۔ کیسی کڑی شرط تھی اور کتنی ظالمانہ شرط تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور املا کرایا، یعنی ڈکٹیشن کروایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ سہیل نے کہا کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دیا۔ کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر کتنے پرامن نظر آ رہے ہیں اور صلح کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے
کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مان رہے۔ اگر مانتے ہوتے تو بیت اللہ سے کیوں روکتے اور آپ سے جنگ کیوں کرتے؟ آپ کو لکھوانا ہوگا محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ نہیں، مٹاؤ اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ بھی تو۔ تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوگا؟ تم جھٹلاؤ گے بھی تو میں رسول ہی رہوں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مٹانا گوارا نہ کیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے مٹا دیا۔ پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے تیار کیے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے۔ 2 کاپیز بنوائی گئیں، ایک قریشیوں کے پاس رہے گی اور ایک مسلمانوں کے پاس رہے گی، کیونکہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ تھا، اسی لیے اس کی 2 اوریجنل دستاویز تھیں۔ اب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا، ایک ایگریمنٹ جس کو آپ صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہوا۔ اسی دوران ابو جندل کا قضیہ، صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا، ابھی آن پروسیس تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے صاحبزادے، کون سہیل بن عمر؟ جو یہ صلح نامہ لکھوا رہے ہیں، انہی کے ہی بیٹے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے۔ سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تو ایگریمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی تو ابو جندل آئے ہیں، ابھی ہم اس کو واپس نہیں کرتے۔ سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا میری خاطر اس کو چھوڑ دو، پرسنل لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، میرے لیے چھوڑ دو اس کو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟ یعنی ایک جذباتی طور پر ابو جندل مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، یعنی آپ کا صبر کرنا آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا ابو جندل کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، کیونکہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے جب واقعی صبر کو باعث ثواب سمجھ کر کیا جائے کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ یہ 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہی۔ پہلی بات تم صبر کرو، دوسری بات ثواب ملے گا یہ سوچ کر کرو، تیسری بات کشادگی بھی اللہ نصیب کرے گا یہ سوچ کر صبر کرو۔ دیکھو صبر آسان ہو جائے گا۔ آج صبر مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم آگے کی یہ 2 باتیں نہیں سوچتے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے اس کا اجر رکھے گا اور آگے آسانی ہوگی، حالات ضرور بدلیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر نے باقاعدہ اپنی تلوار کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ اس کو نکال کے اپنے باپ کو قتل کر دو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب یہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے آئے تھے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ان کو قید کر کے رکھا تھا۔ اب یہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑا کر آئے تھے اور واپس سے اسی قید میں ان کو جانا پڑا۔ اور ایگریمنٹ لکھوانے والا انہی صحابی کا باپ تھا، سہیل بن عمر۔ لیکن خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔